السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 6 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ گئیں۔ چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی ننہال خاندان نجار میں تھی، وہیں ٹھہریں۔ اس سفر میں ایمن رضی اللہ عنہا بھی ساتھ تھیں، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دایاں تھیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اس ننہالی رشتہ کی وجہ سے مدینہ گئیں، لیکن یہ رشتہ دور کا رشتہ تھا۔ قیاس میں نہیں آتا کہ صرف اتنے سے تعلق سے اتنا بڑا سفر کیا جائے۔ صاحب کتاب کے نزدیک بعض مورخین کا یہ بیان صحیح ہے کہ سیدہ آمنہ اپنے شوہر عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے گئیں تھیں، جو مدینہ میں مدفون تھے۔ بہرحال 1 مہینہ تک مدینہ میں مقیم رہیں۔ واپس ہوتے ہوئے جب مقام ابواء میں پہنچی، ایک گاؤں کا نام ہے جو جحفہ سے 23 میل پر واقع ہے، تو ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں مدفون ہوئیں۔ ایمن رضی اللہ عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ معظمہ میں آئیں۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام مدینہ کی بہت سی باتیں یاد رہ گئی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام مدینہ کے عہد میں ایک دفعہ بنو عدی کے منازل پر گزرے تو فرمایا کہ اسی مکان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ٹھہری تھیں۔ یہی وہ تالاب ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرنا سیکھا تھا۔ اسی میدان میں انیسہ ایک لڑکی کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد عبد المطلب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دامن تربیت میں لیا۔ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ عبد المطلب کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز رکھنا ایک مسلم واقعہ ہے، لیکن مارگلس صاحب کو دادا کا پوتے پر مہربان ہونا بھی گوارا نہیں۔ فرماتے ہیں کہ یتیم لڑکے کی حالت کچھ اچھی نہ تھی، اور آخر زندگی میں ان کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے نشہ کی حالت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تنزن اپنے باپ کا غلام کہا تھا۔ بحوالہ لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم از مارگلس، صفحہ 45 تا 49۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے جس قول سے استدلال کیا ہے، مارگلس خود تسلیم کرتے ہیں کہ وہ نشہ کی حالت تھی۔ اس کی تفصیل جیسا کہ بخاری غزوہ بدر و خمس میں ہے کہ بدر کے مال غنیمت سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو 2 اونٹ ملے تھے۔ اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ شراب میں مخمور ادھر سے گزرے اور اونٹ کا پیٹ پھاڑ کر دل اور جگر کا کباب بنایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان کو ملامت کی۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ سخت مخمور تھے۔ اس حالت میں وہ الفاظ ان کی زبان سے نکلے تھے۔ کیا اس حالت کا کوئی بیان شہادت میں پیش کیا جا سکتا ہے؟ عبد المطلب نے 82 برس کی عمر میں وفات پائی اور حجون میں مدفون ہوئے۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس کی تھی۔ عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے اور فرط محبت سے روتے جاتے تھے۔ عبد المطلب نے مرنے کے وقت اپنے بیٹے ابو طالب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سبرت کی۔ ابو طالب نے اس فرض کو جس خوبی سے ادا کیا، اس کی تفصیل آگے آتی ہے۔
یہ واقعہ خاص طور پر لحاظ رکھنے کے قابل ہے کہ عبد المطلب کی موت نے بنو ہاشم کے رتبہ امتیاز کو دفعتاً گھٹا دیا، اور یہ پہلا دن تھا کہ جانبی اقتدار کے لحاظ سے بنو امیہ کا خاندان بنو ہاشم پر غالب آ گیا۔ عبد المطلب کی مسند ریاست پر اب حرب متمکن ہوا۔ امیہ کا نامور فرزند تھا۔ مناسب ریاست میں سے صرف سقایا یعنی حجاج کو پانی پلانا عباس کے ہاتھ میں رہا، جو عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے مختلف ازواج سے تھے۔ ان میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اور ابو طالب ماجائے بھائی تھے، اس لیے عبد المطلب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب ہی کے آغوش تربیت میں دیا۔ ابو طالب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ سوتے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر سوتے، اور باہر جاتے تو ساتھ لے کر جاتے۔ غالباً جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 10-12 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں۔ فرانس کے ایک نامور مورخ نے لکھا ہے کہ ابو طالب چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل رکھتے تھے، اس لیے ان سے بکریاں چرانے کا کام لیتے تھے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ عرب میں بکریاں چرانا معیوب کام نہ تھا۔ بڑے بڑے شرفاء اور امراء کے بچے بکریاں چراتے تھے۔ خود قرآن مجید میں ہے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ عالم کی گلہبانی کا دیباچہ تھا۔ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سادہ اور پرلطف مشغلہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جنگل میں تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جڑ بحیریاں توڑ توڑ کر کھانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خوب سیاہ ہو جاتے ہیں زیادہ مزے کے ہوتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عہد کا تجربہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں یہاں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ طبقات ابن سعد صفحہ 8 جلد اول بخاری فی کتاب الاجارہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرارید پر مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ قرارید کے معنی میں اختلاف ہے۔ ابن ماجہ کے شیخ سوید ابن سعید کی رائے ہے کہ قرارید قیرات کی جمع ہے اور قیرات درہم یا دینار کے ٹکڑے کا نام ہے۔ اس بنا پر ان کے نزدیک حدیث کی معنی یہ ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجرت پر لوگوں کی بکریاں چراتے تھے۔ اسی بنا پر بخاری نے اس حدیث کو باب الاجارہ میں نقل کیا ہے، لیکن ابراہیم حربی کا قول ہے کہ قرارید ایک مقام کا نام ہے جو اجیاد کے قریب ہے۔ ابن جوزی نے اس قول کو ترجیح دی ہے۔ علامہ عینی نے اس حدیث کی شرح میں یہ بحث تفصیل سے لکھی ہے اور کبھی دلائل سے ثابت کیا ہے کہ ابن جوزی کی رائے صحیح ہے۔ بحوالہ عینی جلد 6 صفحہ 631۔ نور النبر میں اس میں یہ بحث اور زیادہ تفصیل سے ہے اور اسی رائے کو ترجیح دی ہے۔